کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. لیکن توبہ کیا؟ گال پیٹنا توبہ نہیں، کان کھینچنا توبہ نہیں، استغفر اللہ رسمی طور پہ پڑھنا توبہ نہیں. توبہ کیا؟ اپنے اللہ سے کہو بہت پاپ کر چکا، گناہ کر چکا، معاف کر دے، پھر دوبارہ اس رستے نہ جانا. یہ ہے توبہ. جو ایسی توبہ کرتا ہے خدا اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اس سلسلے میں ایک بات پڑھ کے بات مکمل ہوتی ہے، بہت توجہ سے سننا. ایک جوان ہے، توجہ، کیسوں نے توبہ کی. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو بہت گناہ کر چکے، زنا کیا، شراب پیا، یہ کیا، وہ کیا، نماز. میں نے کہا اللہ کے بندو کچھ بھی کیا، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا. توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے. سچی توبہ کر لو، اللہ سے صلح کر لو. ارے میرا اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. کسی کے بھی دروازے پہ جا کر اگر اقبال جرم کرو گے، اقرار جرم کرو گے تو سزا ملے گی، لیکن یہ میرے اللہ کی چوکٹ ہے جہاں آ کر کے مجرم اگر سرنڈر ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. آؤ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے اللہ کی طرف معافی مانگو اپنے اللہ سے. ایک جوان ہے، اس کا نام عبداللہ ہے. جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا. میں اپنے الفاظ کے جامع میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں، یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، دھیان سے سننا. میری بہنوں سے بھی، میری بہنوں بے پردہ گھوم چکی ہو، کوئی غلطیاں ہو چکی ہیں، تم بھی توبہ کرو. شب برات تمہارے لیے بھی ہے. آج کل کی عورتیں کچن کے اندر گانے سن رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، باریک اور پتلے کپڑے پہن رہی ہے، پردہ کرنے شرماتی. عورتیں کہتی ہیں مولوی صاحب پردہ تو آنکھ میں ہونا چاہیے، یہ ظاہر کا پردہ کیا ہے؟ میں نے کہا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سے بھی بڑی آنکھ میں پردے والی آ گئی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگر آنکھ کا پردہ ہی کافی ہوتا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا نے چہرے کا پردہ کیوں کیا، وجود کا پردہ کیوں کیا؟ بلکہ میرے نبی کی شہزادی کے تو پردے کا عالم یہ تھا. میرے امام اہل سنت کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. سیدہ فاطمہ الزہرا کے پردے کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ چاند و سورج نے بھی ان کے دوپٹے کو نہیں دیکھا. آج ہماری بیٹیوں کو کون نہیں دیکھا؟ اللہ کی پناہ، جہنم کی راہ نہ جاؤ. یہ دنیا 2 دن کی ہے، 2 دن کی، چند بہت دن اس دنیا میں نہیں رہنا. جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹے گا، قبر کی تنگ اور تاریک وادی میں ڈال دیے جاؤ. اپنے بڑے مکانات پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنی دولت پر غرور کرنے والوں، اپنے پیسوں پہ ناز کرنے والوں، اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، میرا اللہ طاقت والا ہے. ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ جب کسی پہ پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. جب اللہ کسی پہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. جوانی، دولت اور حسن کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے. جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، کوئی نہیں ہوگا، نہ گھر ہوگا، نہ مکان، نہ دکان، نہ پیسے، نہ مال، نہ منال، کچھ نہیں ہوگا. ایک ایسی قبر میں جاؤ گے جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں. اگر اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو کفن بھی آگ کا ہو جائے گا، آگ بھڑکا دی جائے گی. مسجدوں کو ویران کرنے والوں آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. جرائم کرنے والوں آؤ اللہ کی بارگاہ میں سب مل کے توبہ کرو. اللہ اکبر. عبداللہ نام کا جوان ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور جوانی دیوانی ہوتی ہے. ایک لڑکی سے آنکھیں چار ہو گئی. لڑکی سے فوراً کہا اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے. لڑکی نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ رات میں ملنا چاہتا ہوں. لڑکی نے کہا ٹھیک ہے رات میں ملیں گے، آنا فلاں مقام پر، رات کو ملیں گے، ملاقات کریں گے. اللہ اکبر. وہ لڑکی شریف گھرانے کی تھی، اس کی تربیت اچھے گھر میں ہوئی تھی، اس کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی. عبداللہ اس لڑکی کے انتظار میں، اس سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے جو اس کے گھر کے سامنے کھڑے رہے. کھڑے 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 اچانک کان میں آواز آئی اذان کی، اللہ اکبر کی اذان. عبداللہ کو فوراً چوٹ سے لگی. عبداللہ نے کہا عبداللہ تو عشاء کے وقت تک کھڑے رہ گئے ایک لڑکی کے لیے؟
ایک لڑکی کی محبت میں تو عشاء تک کھڑے رہ گیا، لیکن جب اذان کی آواز اور آگے بڑھی اور الصلاۃ خیر من النوم کی صدائی تو عبداللہ کو اور چوٹ لگی. عبداللہ عشاء کے وقت تک تو نہیں کھڑا، یہ تو فجر کی اذان ہو رہی ہے. ایک لڑکی کے لیے تو پوری رات کھڑے کھڑے تو نے گزار دی. ارے نادان، اس نے نہ آنا تھا نہ وہ آئی. یہ رات جو تو نے لڑکی کے لیے کھڑے کھڑے گزار دی، اگر اللہ کے لیے گزارتا تو تجھے کیا مقام ملتا؟ بے وفاؤں کے لیے اتنی قربانیاں اور خالق وفا کے لیے کوئی وفا نہیں. دل پہ چوٹ لگی. کچھ حادثات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو بدل دیتے ہیں. کچھ حادثات اور واقعات انسان کو بدلنے کے لیے آتے ہیں. دل پہ چوٹ لگی، آنکھ میں آنسو آئے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی. مولا بہت دور چلا گیا تھا تجھ سے، معاف کر دے مجھے، اب نہیں جاؤں گا کسی کے پاس، اب اپنا بنا لے، تیرا بن کے رہوں گا. اور یہ کہہ کر مسجد کی طرف چلے. فجر کی نماز پڑھی، خوب روئے خوب روئے خوب روئے. میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے آسان ہے. اللہ کو منانے سے زیادہ کوئی آسان کام ہے ہی نہیں. صرف شرمندگی کے 2 آنسو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو، وہ ساری زندگی کے جرائم معاف کر دیتے. اس سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے سب کی طرف توجہ کی، آؤ رب کی طرف توجہ کریں. یہ مکار اور فریبی دنیا کی محبت میں ڈوبنے والوں، کبھی اس کے ہو کر تو دیکھو، کبھی اس کی چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھو، کبھی اس کے یہاں صدا لگا کر تو دیکھو. اپنے دکھڑے اپنے جیسے پاپیوں کو سنا کر ہمدردی بٹورنے والوں، کبھی اپنے دکھڑے اس کی بارگاہ میں سنا کر دیکھو، پھر دیکھنا رحمت کی کیسی چھماچھم برسات ہوتی ہے. اپنے مسائل صرف تعویذات اور وظیفوں سے حل کروانے والوں، کبھی رات کے آخری حصے میں اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں رو رو کر پیش کر کے تو دیکھو، تب پتا چلے گا کہ خدا بند قدوس کا پیار اپنے ساتھ کیا ہے. اللہ اکبر. مسلمان جب تک اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں رکھتا تھا، مسلمان کبھی ذلیل نہ تھا، کبھی رسوا نہ تھا. ارے تمہاری بچیوں کو اچھے رشتے نہیں آتے، میں چیلنج سے کوئی بات نہیں کہتا، لیکن اپنے اللہ پہ مجھے یقین ہے، خدا کی عزت کی قسم، رات کی آخری حصے میں اچھی طرح 2 رکعت وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرو. خدا کی عزت کی قسم اچھے رشتوں کی قطار نہ لگ جائے تو پھر کہنا ارے وہ ہے کیا جو اس کی بارگاہ سے نہیں ملتا. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. مگر وہ قوم راتوں کی تاریکی میں کیوں مانگے گی جو شب برات میں بھی گناہ کرتی ہے، جو شب برات بھی کھول کود کر گزار دیتی ہے، جو رمضان المبارک کا مہینہ بھی بغیر روزے کے گزار دیتی ہے. کہتے مولانا بغیر کھائے تو رہ سکتا ہو، لیکن گٹکے کی عادت اس لیے روزہ نہیں رکھتا، پان کی عادت اس لیے روزہ نہیں رکھتا. منافق نہ بنو. نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہو، نبی کے نام پہ گٹکا نہیں چھوڑ سکتے چند گھنٹے کے لیے، نبی کے نام پہ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے چند گھنٹوں کے لیے. اللہ اکبر. ارے عاشق تو وہ تھے جنہوں نے نبی کے کہنے پر پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے جانیں قربان کی ہے. اگر ہم گٹکا اور پان نہیں چھوڑ سکتے، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے 12-14 گھنٹے کے لیے، تو کیسے عاشق ہو؟ صرف نعت سن کر کے جھومو گے، اسی پہ عشق کی صنعت ملے گی. صرف پیسے دو گے ہمیں اور نذرانہ دو گے، تقریر کرنے والے اور نعت کرنے والوں کو 10-10 کی نوٹ دے کر عاشقوں کی فہرست میں نام لکھاؤ گے. بڑی معذرت کے ساتھ 10 کی نوٹ مقرر اور ناطقہ کو دے کر کوئی عاشق بنتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا. امیر حمزہ کا کلیجہ، یہ عشق کی راہ ہے، 10-15 کی نوٹ سے نہیں ملتی. اللہ اکبر. جب تک حضور کی بات، ارے اللہ محبوب سے پیار کرتا ہے، وہ محبوب کے لیے قبلہ بدل دے. اللہ وہ محبوب کے لیے قبلہ بدل دے اللہ ہو کر، اور تم امتی ہو کر محبوب کے لیے اپنی زندگی نہیں بدل سکتے. تو کیا منافقت ہے؟ میں آپ کو منافق کہنے نہیں آؤں، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں جس کا زبان دل ایک نہیں، اس سے بڑا منافق کون ہے؟ کہتے ہیں جان دیں گے گٹکا نہیں. اب میں تو پھر 24 گھنٹے چھوڑنے کی بات ہے، اگر چھوڑ دو تو اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم روزہ تو رکھو. رمضان شریف آتا ہے، عید کی تیاریاں پہلے روزے سے کرتے ہو، کبھی تراویح کی تیاری بھی کی؟
तरावी में तो बहुत मौलाना खड़े नहीं हो जाता, तरावी में 1 घंटा खड़े नहीं रह सकता नबी के लिए, आका के लिए। हुजूर फरमाते हैं मेरी सुन्नत है तरावी, जो तरावी का एहतमाम करेगा अल्लाह उसको बख्श देगा, गुनाह से ऐसे पाक करेगा जैसे आज ही माँ के पेट से पहले। कहीं तो तरावी का हाल है नहीं अलम तरा से पढ़े कुरान न करना है इसलिए खड़ा नहीं रह जाता, ये नेक लोगों का हाल है। पूरा कुरान सुना करो, नई साल भर सुन सकते तो रमजान शरीफ में सुनो। सदरुल शरिया अलैहि रहमान ने बारे शरीयत में लिखा है कि कम से कम एक कुरान खत्म तो ताकीदी सुन्नत है। कहाँ का आलम तरा लगाओ कि कितना शॉर्टकट करो, खाने के लिए कभी शॉर्टकट नहीं किया है? कभी किया? मैं दस्तरखान में बैठा हूँ तो लोग कहते हैं हज़रत ये भी ले लो, ये सुन्नत है, ये भी ले लो। मैं हंस के कहता हूँ ये सब लेना सुन्नत है तो फाका भी तो सुन्नत है। हाँ, सब खाने की सुन्नत याद रही, फाके की सुन्नत याद न रही। 13, 14, 15 का वो अय्याम बीच का जो रोजा सुन्नत है वो याद न रहा, पीर और जुमेरात का रोजा जो सुन्नत है वो याद न रहा। जो दिल को भाए बस वही करो। इसका मतलब नबी के हक में कितने मुखलिस है सोचो। पेट के गुलाम बने हो, दुनिया की गुलामी कर रहे हो। मैं तो ये कहता हूं जिस दिन ये कौम अपनी नबी की सच्ची गुलाम हो जाए, ये सारे बड़े बड़े जो तख्त और ताज पे बैठे तुम्हारे तलवे न चाटे तो फिर क्या? हाँ, आप कहते हैं अमीनुल कादरी ऐसी बात करता है तू। मैंने कहा मुझे तजुर्बा है मेरे भाई का। क्या कहा कि मैंने कहा गरीब नवाज सच्ची आशिक बने, बादशाह कदमों में नजर नहीं आते। मेरा ख्वाजा कभी बादशाहों की चौखट पे नजर नहीं आया, बादशाह ख्वाजा की चौखट पे नजर